انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بیت المقدس کے بارے میں معلومات بیان کروں گا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس زمین میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار فائز الانوار اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ کافی عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ اپنے عصا یعنی اسٹک پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح اپنے عصا یعنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور ان سے اجازت مانگنے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی۔ ناچار سال بھر تک یک لخت دن رات ان جنات نے برابر کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر سرخ گندک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بہت سارے خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 ہو چکی تھی۔ ان خادمین کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے سردار حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ان سب پر امیر تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر شریف کے دن مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبلہ اول بیت المقدس کی زیارت نصیب فرمائے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ پیاری مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ مزید آگے سے آگے یہ آڈیو شیئر ہوتی رہے گی تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا بے شمار خزانہ جمع ہوتا رہے گا۔